پریز دی لارڈ. خدا یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام. خدا کا شکر ہو اس کے فضل اور رحم کے لیے جو اس نے مجھ پر آپ پر کیا ہے، اور خدا کا شکر آج اس نئے دن کے لیے جو اس نے میری اور آپ کی زندگی میں بخشا. میرے تو آج ہم بات کریں گے ہم کیسے ترقی کرتے ہیں. ہم کیسے ترقی کرتے ہیں. ہم یہ نہیں سیکھ رہے کہ ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ ہم کیسے ترقی کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیسے ترقی کرتے ہیں. اور بائبل مقدس میں سے جب ہم افسیوں کے خط میں سے اس کے 4 باب اور اس کی 15ویں آیت کو پڑھتے لکھا ہے، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں. تو ہم کیا کریں؟ ہر طرح سے بڑھتے جائیں. اور افسیوں پھر 4 باب اس کی 14ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہے کہ تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں. تو دوسرے حصے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں. بچے ترقی نہیں کرتے. اگر ہم بچے رہیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہم کیسے ترقی کرتے ہیں یہ ہم آج سیکھ رہے ہیں، اور ہم نے یہ 2 حوالوں میں دیکھا کہ ہم ہر طرح سے بڑھتے جائیں اور پھر ہم آگے کو بچے نہ رہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم بڑھتے جائیں. خدا کی یہ خواہش ہے، اور خدا نے اسی لیے ہمیں جسمانی نشو و نما دی ہے، پھر اسی طرح روحانی نشو و نما بھی ہے، اور اسی طرح پھر مالی نشو و نما بھی ہوتی ہے. تو یہ تب ہوتی ہے جب ہم اس میں بڑھتے ہیں، ہم ترقی کرتے جاتے ہیں. ہمارے لیے خدا کا مقصد یہ ہے کہ ہم پختہ ہوں، ہم بالغ ہوں، ہم بڑھے، اور ہم میں مسیح یسوع کی خوبیاں پیدا ہو. یہی خدا باپ کی خواہش ہے کہ ہم میں یسوع مسیح کی خوبیاں پیدا ہوں، ہم مسیح کی مانند بڑھتے جائیں، ہم ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، اس کی مانند ہوتے جائیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لاکھوں مسیح عمر میں تو بڑے ہو جاتے ہیں لیکن وہ روحانی طور پر نہیں بڑھتے. وہ قد میں بڑھتے ہیں، وہ عمر میں بڑھتے ہیں، لیکن روحانی طور پر نہیں بڑھتے ہیں. وہ روحانی طور پر دائمی شیر خوار ہو جاتے ہیں. مطلب ہمیشہ وہ دودھ کی حاجت انہیں رہتی ہے کہ کوئی ہمیں دودھ پلائے، کوئی ہمیں خوراک دے، پھر ہم کھائیں. وہ خوراک خود تیار کرنے، خوراک خود بنانے اور خود حاصل کرنے کے لیے بالغ نہیں ہو پاتے، اور پھر دوسروں پر ہی ان کا انحصار رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے ہمیں نیت کرنی پڑتی ہے کہ ہم آگے بڑھیں. اور زیادہ تر پرابلم یہ ہے کہ لوگ نیت کرتے ہی نہیں ہیں، اپنے دل میں خواہش ہی نہیں کرتے کہ وہ آگے بڑھیں، وہ ترقی کریں، وہ روحانی طور پہ بالغ ہوں. تو روحانی ترقی اپنے آپ نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھنا. ہم روحانی طور پر خود بخود نہیں بڑھتے، بلکہ اس کے لیے ہمیں ارادہ کرنا ہے اور قائم رہنا ہے. ہم نے ارادہ کرنا ہے اور قائم رہنا ہے، اور لگن سے جس کام کا ارادہ کیا اس کو کرنا ہے. تو ترقی کے لیے کچھ باتیں لازم ہیں جو ہم نے کرنی ہے. سب سے پہلے ہم نے تہیہ کرنا ہے کہ میں نے ترقی کرنی ہے. فیصلہ کریں کہ میں نے ترقی کرنی ہے، میں ترقی کرنا چاہتا ہوں، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں خوشحال ہونا چاہتا ہوں، میں سرفراز ہونا چاہتا ہوں، میں روحانی طور پر ترقی کرنا چاہتا ہوں، میں مالی طور پہ ترقی کرنا چاہتا ہوں، میں گھریلو طور پر سٹیٹس میں ترقی کرنا چاہتا ہوں، میں معاشرتی ترقی کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، تہیہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے کوشش کرنی ہے. کئی لوگ ترقی کرنے کا ارادہ تو کرتے ہیں، فیصلہ بھی کرتے ہیں، ان کی خواہش بھی بڑی شدید ہوتی ہے، لیکن کوشش نہیں کرتے. یہ ایسے ہی ہے، اگر ایک نوجوان بچہ میرے پاس اسکول میں پڑھتا تھا میٹرک میں، تو وہ اس کی رائٹنگ بڑی خراب تھی، سمجھ بھی نہیں آتی تھی. تو میں نے اس بچے کو کہنا کہ بھئی آپ اس کو آپ نہیں چاہتے آپ کی رائٹنگ اچھی ہو؟ وہ کہتا ہاں میری بڑی خواہش ہے میری رائٹنگ اچھی ہو، لوگ میری تعریف کریں، میرے گھر والے بھی باتیں کرتے ہیں، دوسرے بھی باتیں کرتے ہیں، مجھے خود بھی شرمندگی ہوتی ہے جب میں کسی کو کچھ لکھ کے دیتا ہوں، پڑھنے میں ٹھیک لیکن لکھائی اس کی صحیح نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں کرتے؟ کہہ رہے ہیں سر میں کوشش بہت کرتا ہوں لیکن میں کر نہیں پا رہا. میں کیا کوشش کرتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں سر روز میں اس بارے میں سوچتا ہوں کہ میں نے رائٹنگ درست کرنی ہے. تو میں نے کہا کبھی عمل کیا؟ کوئی 1 پیج لکھا، کوئی 2 پیج لکھے، کسی سے پوچھا، کسی سے گائیڈنس لی، مجھ سے کبھی کہا؟ کہا نہیں سر یہ نہیں کر پائے. تو اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کوشش کریں، آپ اس کو شروع کریں، آپ کر لیں گے. میں نے کہا اگر اچھا ٹھیک ہے، یہ اکتوبر ہے، اکتوبر 15 ہے، تو ہم نومبر 2 کو آپ کی رائٹنگ چیک کریں گے. آپ کے پاس 2 ویکس ہیں، 2 ہفتے کے بعد ہم آپ کی رائٹنگ چیک کریں گے. آپ کے یہ دوست ہیں فلاں فلاں اس کلاس میں، ان کی رائٹنگ اچھی ہے
تو یہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ آپ نے 2 ہفتے ان سے مدد لینی ہے، اسکول ٹائم میں پوچھیں، بعد میں پوچھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ 2 ہفتے گزر گئے اور میں نے اس بچے کو بلایا اور میں نے کہا جی اپنی رائٹنگ دکھائیں۔ اس نے مجھے اپنی رائٹنگ دکھائی اور وہ رائٹنگ خوبصورت تھی اور میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کتنے سال سے صرف یہ تہیہ کر رہا ہے اور یہ فیصلہ بھی کر رہا ہے کہ میں رائٹنگ درست کرنی، لیکن نہیں کر پا رہا، اور جیسے اس نے عمل کیا ہے تو 2 ہفتے کے اندر اندر یہ اپنی رائٹنگ درست کر چکا ہے۔ تو کوشش کریں، جب آپ فیصلہ کر لیں پھر کوشش کریں، اور کوشش صرف باتوں سے نہیں بلکہ عمل کرنا، اور پھر ثابت قدم رہیں۔ ہم سیکھ رہے ہیں کہ ترقی کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم یہ کام کریں، تہیہ کریں ترقی کرنے کا، پھر آپ فیصلہ کریں کہ میں نے ترقی کرنی ہے، کس معاملے میں ترقی کرنی ہے، پھر آپ کوشش کریں اور عمل کریں، اور پھر ثابت قدم رہیں، ثابت قدم رہیں۔ خداوند یسوع مسیح بھی ہمیں بلاتا ہے کہ ہم عملی کیا کام کر سکتے ہیں۔ متی کی انجیل میں انہوں نے بتایا 9 باب 9 آیت میں یسوع نے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے، اور وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اگر وہ اس کے پیچھے نہ ہوتا تو کیا وہ کبھی ترقی کر پاتا؟ ہم نے وہی ہم بن جاتے ہیں جو کچھ ہم بننے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جو کچھ آپ بننے کا فیصلہ کریں گے آپ وہی بن جائیں گے۔ اگر آپ ترقی کرنے کا فیصلہ کریں گے آپ بن جائیں گے، ترقی کریں گے آپ۔ اگر آپ مالی خوشحال ہونے کا فیصلہ کریں گے آپ مالی خوشحال ہوں گے۔ اگر آپ تعلیم میں اچھا ہونے کا فیصلہ کریں گے، اپنی اردو، انگلش، ریڈنگ، رائٹنگ اچھی کرنے کا فیصلہ آپ اچھی کر لیں گے، آپ وہی بن جائیں گے جس کا آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہم نے کئی دفعہ کچھ فیصلے تنظیم میں کیے اور ادارے میں کیے، اسکول میں، چرچ میں، اور ہم نے جب وہ فیصلے کیے تو ہم نے وہ کر بھی دیا، کیونکہ ہم نے پہلے کیا کیا تھا؟ فیصلہ کیا تھا۔ ہم ہر انتخاب کے نتائج ابدی ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے وہ ہوش سے اور عقل سے چناؤ کرنا ہے۔ جو بھی آپ چناؤ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ابدی ہے۔ اگر آپ گناہ کا چناؤ کر رہے ہیں ابدی نتیجہ نکلے گا، جہنم ہمیشہ کی آگ، اور اگر آپ خدا یسوع کا چناؤ کر رہے ہیں تو ابدی نتیجہ نکلے گا ہمیشہ خدا یسوع کے ساتھ۔ تو چناؤ بڑے محتاط کریں۔ دوسرا پطرس 3 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے۔ بڑا محتاط رہیں، ہمیں پاک چال چلن میں اور دینداری میں بڑا جو ہے وہ زبردست ہونا، کیونکہ یہ ساری چیزیں پگھلنے والی ہے۔ خدا کا حصہ ہے، پھر آپ کا بھی ایک حصہ، ایک کام خدا کرتا ہے پھر آپ نے اپنا بھی حصہ اس میں ڈالنا ہے۔ جب ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں تو پھر ہم مسیح کی مانند بننے میں سنجیدہ رہیں۔ میں نے مسیح کی مانند بننا ہے، میں نے بات چیت میں مسیح کی مانند بننا ہے، میں نے اٹھنے بیٹھنے میں نے عمل میں مسیح کی مانند بننا ہے، میں نے دنیا سے محبت میں مسیح کی مانند بننا ہے، میں نے قربانی دینے میں مسیح کی مانند بننا ہے، میں نے فرما برداری میں مسیح کی مانند بننا ہے۔ تو پھر ہم نئی روشوں پر چلنا شروع کر دیں۔ دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہیں اور سب نئی ہو گئی، اور پھر ہم نے نئے انداز سے عمل کرنا شروع کرنا ہے۔ پرانے معمولات اور پرانی عادتوں کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ آپ جھوٹ بولتے تھے ہم نے چھوڑنا ہے، آپ جو ہے وہ نشہ کرتے تھے وہ ہم نے چھوڑنا ہے، جو کچھ ہم بری عادات تھی ہم نے وہ چھوڑنا ہے۔ ہم نے سوچ اور انداز فکر کو بھی بدلنا ہے۔ ہماری سوچ کیسی تھی، ہمارا سوچنے کا انداز کیسا تھا، اس کو بھی ہم نے تبدیل کرنا ہے۔ اس بات پر بھروسہ رکھے کہ یہ روح القدس ہماری مدد کرے گا۔ لکھا ہے کہ روح القدس خود ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کرتا ہے۔ فلپیوں 2 باب اس کی 12ویں 13ویں آیت میں لکھا ہے ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اچھے اپنے اندر نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ تو خدا کیا کرتا ہے؟ یہ اس آیت کے 2 بڑے حصے ہیں، ایک تو کام کیے جاؤ اور دوسرا خدا نیت اور عمل کو پیدا کرتا ہے۔ آمین۔ آپ کرتے رہیں خداوند سے مدد مانگ کر، آپ خداوند یسوع کی مانند بننے کے لیے، اپنی فکر سوچ کو بدلنے کے لیے آپ آگے بڑھتے جائیں۔ کام کیے جانا ہماری ذمہ داری ہے، پیدا کرنے والا خدا کا کام ہے۔ خدا کا روح صرف ہمارے اندر ہی نہیں بلکہ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے۔ آمین۔ خدا کا روح صرف ہمارے اندر ہی نہیں بلکہ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے۔ میرے تو خود کار پائلٹ کو تبدیل کریں۔ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے اپنے انداز کو، اپنے سوچ کے انداز کو بدلنا پڑے گا۔ آپ کیسے سوچتے ہیں؟ میں گناہ پر غالب نہیں آ سکتا،
میں کیسے بدی کو چھوڑ سکتا ہوں، اگر میں ان کو چھوڑ دوں گا میری ترقی نہیں ہو سکتی، میرے دوست جو ہیں وہ نشہ کرتے ہیں میں نہیں کرتا۔ مطلب ہمیں سوچ کو بدلنا پڑے گا۔ ہماری ہر حرکت جو ہے وہ ہر کام کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے، جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کے پیچھے سوچ ہے، اس سوچ کو ہمیں بدلنا ہے۔ مثال 4:23 میں لکھا اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سر چشمہ وہی ہے۔ ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اس سوچ کی حفاظت کرنی ہے جو سوچ خدا کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے، اور ہم نے ابلیسی سوچوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ فرض کریں آپ ایک جھیل میں ہیں اور تیز رفتار کشتی میں آپ سوار ہیں اور اس میں خود کار پائلٹ لگا ہوا ہے، مطلب وہ آٹو پائلٹ پہ لگی ہوئی ہے کہ بھئی آپ کی کشتی جاتے جائے گی، اور آپ چاہتے ہیں کہ مشرق کی سمت آپ اس کشتی کو موڑنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کشتی جو ہے وہ خود کار پائلٹ مطلب آٹو پائلٹ پہ ہے اور وہ اپنی سمت جا رہی ہے جس طرف اس کا رخ لگایا ہوا ہے۔ اس میں آپ کیا کریں گے؟ آپ دو طریقے، ایک تو یا آپ کیا کریں گے، ایک آپ اپنا زور لگائیں گے، زور لگا کر اپنی طاقت لگا کر اس کی سمت بدلنے کی کوشش کریں گے، جو آپ نہیں کر سکیں گے، آپ تھک جائیں گے کیونکہ وہ خود کار پائلٹ پہ لگی ہوئی ہے، آٹو پائلٹ پہ لگی ہے، اور جس طرف مشین جائے گی اسے لے کر اسی طرف اس نے جانا ہے۔ آپ تھک جائیں گے مشین کے ہاتھوں، لیکن دوسرا کام آپ کیا کریں گے؟ آپ دوسرا کام یہ کریں گے، آپ مشین کی سیٹنگ بدل دیں۔ آپ آٹو جو پائلٹ آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے اس کی سمت وہاں سے سیٹنگ بدل کر آپ اس کی سیٹ کر دیں، اور آپ حیران ہو جائیں گے، آپ اس طرف لے جائیں گے کشتی کو جہاں آپ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو بہت سے لوگ جو ہیں وہ سوچ نہیں بدل رہے، اب سوچ جو ہے وہ آپ سے عمل کروا رہی ہے، سوچ نہیں بدل رہے، آٹو پائلٹ جو سیٹ ہے اس کو چینج نہیں کر رہے اور اپنا زور لگا رہے ہیں، اور پھر روتے ہیں، گناہ پر غالب آنے کے لیے زور لگا رہے ہیں، روتے ہیں، آپ سستی پر غالب آنے کے لیے زور لگاتے ہیں، نہیں کر آپ آ رہے، روتے ہیں۔ آپ کو سوچ بدلنی پڑے گی، اس منفی سوچ کو، اس ابلیسی سوچ کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا، اور خدا کی جو سوچ ہے، کلام کی سوچ اپنے اندر لے کے آئے۔ پھر آپ حیران ہو جائیں گے جیسے ہی وہ خود کار پائلٹ آپ کا سوچ جو ہے وہ بدلے گی، آپ جو کرنا چاہتے تھے اور نہیں کر پا رہے تھے آپ وہ کر پائیں گے، اور آپ جو ہے حیران ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں بڑی زبردست تبدیلی آئے گی۔ اس لیے خدا کا بندہ رومیو 12:2 میں لکھتا ہے کہ اپنی صورت بدلتے جاؤ، اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ ہم نے افسی 4:23 میں دیکھنا ہے کہ اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ۔ ہم نے پرانی چیزوں کو نہیں رکھنا، نیا عہد نامہ ذہنی تبدیلی کو جو ہے توبہ کا نام دیتا ہے۔ جب ہمارا سوچ بدل جاتی ہے، جب ہمارا جو عمل بدل جاتا ہے، ہم مڑ جاتے ہیں، ہم جو کام کر رہے تھے اور جو خدا کو ناخوش کرتے ہیں، جو جسم کے کام ہیں، حسد، کینہ، بغض، لالچ، ناچ رنگ، نشہ بازی، حرام کاری، زنا کاری، بت پرستی، ہم انہیں چھوڑ کر ہم خدا کی طرف جب آ جاتے ہیں، اپنی سوچ بدلتے ہیں، عمل بدلتے ہیں اور خداوند کی طرف آ جاتے ہیں، تو اسے توبہ کا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ توبہ کے لیے جو لفظ یہاں پر یونانی طور پہ استعمال ہوا اس کا مطلب ہے اپنا ارادہ، مطلب اپنی نیت بدلنا، اپنا ارادہ بدلنا، اپنی نیت بدلنا۔ جب ہم اپنی سوچ کا انداز چھوڑ کر خدا کا انداز اپناتے ہیں تو پھر ہم توبہ کر لیتے ہیں، ہم خداوند کی طرف آ جاتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 14 اس کی 20 آیت لکھا ہے، آئے بھائیو سمجھ میں بچے نہ بنو، بدی میں تو بچے رہو مگر سمجھ میں جوان بنو، سمجھ میں، عقل میں، فہم میں جوان بن جاؤ۔ رومیو 8:15 آیت لکھا ہے، جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، جسم کے خیال میں رہیں گے، سوچ وہیں ٹکی رہے گی، آپ جسم کے کاموں پر غالب نہیں آ پائیں گے، آپ پھر انہی میں پھنسے رہیں گے۔ ہم جسمانی نہ بنے، روحانی بنے۔ پھر پہلا کرنتھیوں 13 اس کی 11 میں لکھا ہے، جب میں بچہ تھا تو بچوں کی مانند بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوں تو بچپن کی باتیں ترک کر دی۔ آمین۔ سمجھ دار بن جائیں، بچے نہ رہیں، گناہ پر غالب آ جائیں، سوچ کو بدلیں، سوچ کو بدلیں گے سب کچھ بدلنا شروع ہو جائے گا، خدا کی طرف آ جائیں اور آپ خود کار پائلٹ کو بدل دیں، آپ کی زندگی کی سمت بدل جائے گی، آپ گناہ سے مڑ کر توبہ کی طرف، خدا کی طرف آ جائیں گے، اور لوگ آپ کی زندگی کو دیکھ کر خدا کی تعریف کریں گے۔ اور یہی وہ طریقہ ہے جس طریقے سے ہم ترقی کرتے ہیں، یہی ایک طریقہ ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جسم جو ہے وہ روح کے خلاف اور روح جسم کے خلاف کام کر رہا ہے، تاکہ ان کی آپس میں لڑائی ہے، تاکہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ نہ کریں، آئیں ہم جسم کے کاموں پر غالب آ جائیں۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم ترقی کرتے ہیں۔ میری دعا ہے
کہ ہم اپنا خود کار پائلٹ بدل دیں. وہ آٹو پائلٹ جو سیٹ ہے، جو ہماری سوچ بنی ہوئی ہے، گناہ کی سوچ، ناپاکی کی سوچ، جسم کی سوچ، ہم اس کو بدل کر خدا کی سوچ کو اپنی زندگی میں لائیں، کلام کی سوچ کو، یسوع مسیح کی سوچ کو اپنی زندگی میں لائیں. ہمارا خود کار پائلٹ بدل جائے اور ہماری زندگی میں خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہو. رل کو اس کی قدرت ہم پر سایہ کرے اور مسیح کے سبب سے سارے جوئے ٹوٹ جائیں. خداوند آپ کو برکت دے. جب آپ ترقی کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ ان 3 کاموں کرتے ہیں، آپ آج تہیہ کرتے ہیں کہ میں نے اپنی سوچ بدلنی ہے. آج آپ تہیہ کرتے ہیں اور عمل کرنا شروع کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ میں سوچ بدل دوں گا، اور پھر آپ ثابت قدم جب رہیں گے تو آپ ترقی کر جائیں گے. آپ روحانی طور پر، جسمانی طور پر اور مالی طور پر آپ ترقی کریں گے. لوگ آپ کو دیکھ کر خدا کی تعریف کریں گے. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس پاکستان.